اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسی اختصاصی شانوں سے نوازا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی ایک کی اہل بیت کو اللہ نے وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ کمالات نہیں عطا فرمائے جو رب نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو عطا فرمائے۔ وہ میرے آقا کی اہل بیت کی اختصاصی شانیں، خصوصی شانیں، میں ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں احادیث صحیحہ کی منہ سے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پہلی آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی شان یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کا شجرہ نسب ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کے بیٹے ہیں، شجرہ نسب ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے، یہ بصیرت اور تحقیق سے بات کر رہا ہوں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اونچا شجرہ نسب مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت کا نسب۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان۔ ہم میں سے ہر ایک کا شجرہ نسب ہے، کہاں تک سیڑھیاں جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو جو عظمت، جو شرافت، جو نجابت، جو عظمت اور پاکیزگی رب نے اپنے حبیب کی اہل بیت کے شجرہ نسب کو عطا فرمائی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اس پر دو حدیثیں سن لیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ حدیث کا حوالہ سن لیجئے، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، فرمایا بے شک اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا۔ یہ یاد رکھیں، صفیٌ لغت میں اس حصے کو کہتے ہیں کہ بادشاہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو باقی سارا مال اوروں میں تقسیم کر لے، تو جو حصہ چن کر بادشاہ اپنے لیے رکھ لے اس کو صفی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا، وَاصْطَفَى مِن کنانہ قُرَيْشًا، پھر اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، فرمایا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، وہ جو رب پچھلے سلسلوں سے منتخب کرتا رہا، چنتا رہا، وہ کس لیے؟ فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، پھر رب نے بنی ہاشم میں سے میں محمد مصطفیٰ کو چن لیا۔ اہل بیت کا نسب کتنا چنیدہ نسب ہے، منتخب نسب ہے، جو رب چنتا آیا ہے اپنے لیے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اس سے بڑھ کر عموم ہے، اس حدیث کا حوالہ سن لیجئے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ یہ تو تھا ولد اسماعیل سے چنا، اب آقا نے ابتدا سے بیان کیا، فرمایا ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر کیا کیا؟ رب کائنات نے فاختار بنی آدم، اپنی ساری مخلوق میں سے اللہ نے بنی آدم کو چن لیا، بنی آدم کو چن لیا۔ واختار من بنی آدم العرب، فرمایا کہ پھر بنی آدم سے اللہ نے عرب کو چن لیا، عرب کو چن لیا۔ واختار من العربی ندر، مدر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرب سے پھر مدر کو چن لیا۔ واختار من مدر قریشن،
پھر اللہ نے مدر میں سے قریش کو چنا، سبحان اللہ، وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، فرمایا پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو اپنے لیے چن لیا۔ تو ابتدائے خلق سے لے کر بنی ہاشم تک یہ چننے کا سلسلہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ جو چننے کا سلسلہ اختیار کیا، اس لیے کہ رب مجھے بنی ہاشم سے چننا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کو یہ حدیث سن کر جس کا دل آقا کی محبت کا مدینہ بنا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علامہ عاطف رمضان سیالوی صاحب۔ تو اہل بیت کی پہلی خصوصیت جو میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ یہ کہ شجرہ نسب کی جتنی طہارت، نجابت، پاکیزگی، علوف، رفعت، بلندی، افضلیت اور برتری رب نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رب نے کسی کے نسب کو اتنی پاکیزگی نہیں عطا فرمائی جو مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت کو عطا فرمائی۔ سنیے دوسری خصوصیت، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، ہم نے انشاءاللہ 1:30 بجے نماز ادا کرنی ہے ظہر کی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کسی کی بھی آل ہو، کوئی غریب ہو، مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں، صدقہ فرض دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اہل بیت پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ میرے آقا کی اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ کیوں حرام کیا؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی وجہ موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے تو آقا نے فرمایا کخ کخ، فرمایا حسن اپنے منہ سے صدقے کی کھجور نکالو۔ کیوں؟ فرمایا انما ہی اوساخ الناس وانہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فرمایا حسن یہ صدقے کی کھجور اپنے منہ سے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل ہے، صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ ان کی آلائش ہے، اور اللہ نے مجھے بھی پاک بنایا ہے اور میری آل کو بھی پاک بنایا ہے۔ تو یہ میل کچیل، یہ آلائش، یہ پاک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے نہ اس کو میرے لیے حلال بنایا ہے اور نہ ہی اس کو میری آل کے لیے حلال بنایا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت، آپ سے ایک سوال کیا گیا اور یقین مانے میں یہ سوال اور جواب پڑھ کے اش کر اٹھا کہ اللہ نے ہمارے امام کو کتنے ادب کی دولت عطا فرمائی ہے۔ سنیوں کو اللہ نے دیا ہی ادب ہے، الحمدللہ ہمارے عقیدے میں کسی کی گستاخی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت ہمارے علاقے میں کفار مشرک رہتے ہیں اور کچھ سادات کے گھر ہیں، بتائیے ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ کیا سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کفار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم کہیں گے نہ کفار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے نہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن ایک برابری کا شائبہ ہو سکتا تھا۔ یہ جواب ادب کے خلاف تھا، تو میرے امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ کفار اور سادات دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے کیا جواب دیا؟ اہل بیت کے ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑا اور شریعت کا مسئلہ بھی بیان کیا۔
آپ سے پوچھا گیا کہ علاقے میں کفار اور سادات ہوں تو کیا زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کفار، ہنود وغیرہ اس صدقہ کے لائق نہیں ہے، اور یہ صدقہ حضور کی اہل بیت کے لائق نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، نہیں سمجھا؟ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ، عظمت امام اہل سنت، عظمت امام اہل سنت، عدم امام اہل سنت، رفت امام اہل سنت، شان امام اہل سنت، نعرہ رسالت۔ کیا امام اہل سنت کا ادب دیکھیے، کتنا حسین جواب آپ نے دیا۔ پوچھا گیا حضور ہمارے علاقے میں کفار اور سادات رہتے ہیں، بتائیے کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ امام عشق و محبت جنہوں نے ہمیں گھٹی میں ادب بارگاہ رسالت سکھایا ہے، آپ اگر یہ جواب دیتے کہ دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تو یہ بات ادب کے منافی ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کفار اس صدقے کے لائق نہیں ہے، اور یہ صدقہ حضور کی اہل بیت کے لائق نہیں ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً گزارش کر دوں، اہل بیت کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر کوئی مستحق ہو، غریب ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ انہیں ہدیہ سمجھ۔ ہدیہ کا معنی یہ ہے بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، جس کو دے رہا ہے اس کو بڑا سمجھے، ہدیہ سمجھ کر حضور کی اہل بیت کی خدمت کرے۔ کیوں؟ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری اہل بیت پر کوئی احسان کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ وہ نہیں دے گا بلکہ میں محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث سنا تھا۔ علامہ ابن جوزی وقت کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں واقعہ نقل کیا، پوری توجہ کے ساتھ، بس میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کروں گا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں واقعہ نقل کیا ہے، علامہ نبہانی نے اشرف المعبد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بیوہ عورت ہے، سیدہ ہے، اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں ہیں۔ وہ سفر پہ گئی، سمرقند کے علاقے پہنچی تو وہاں پر کوئی واقف نہیں ہے، مسجد میں چلی گئی، سردیوں کی راتیں تھیں، سوچا کسی سے منت کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں، ایک رات میری سیدہ بچیوں کو گزارنے کی اجازت مل جائے۔ تو بازار میں گئی تو ایک آدمی جو بڑا معظم بنا بیٹھا تھا، شیخ تھا، لوگ ارد گرد اکٹھے تھے، اس نے سیدہ نے جا کر کہا میں مستند واقعہ مستند حوالے سے پیش کر رہا ہوں، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس سیدہ نے اس شیخ سے کہا کہ میں سیدہ ہوں، حضور کی اہل بیت میں سے ہوں، ایک رات اگر گزارنے کی اجازت دے دو تو رب تمہارا بھلا کرے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم تو اجنبی عورت ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیدہ ہو؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی گواہی ہے؟ کہا میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں۔ مایوس ہو کر چلی گئی، آگے گئی تو ایک اور مجمع ہے، وہاں ایک مجوسی بیٹھا ہے، اس مجوسی کو جا کر کہنے لگی کہ اگر ایک رات گزارنے کی اجازت دے دو، میری بچیاں مسجد میں سردی میں بیٹھی ہیں تو اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اس نے سوچا مسافرہ ہے، کہا ٹھیک ہے کہ ایک رات میں گزارنے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گیا بڑے اکرام سے کہ مسافرہ ہے، اس نے ان کو کمرہ دیا، کھانا مہیا کیا، وہ بھی رات سو گئے، وہ شیخ بھی رات سو گیا، مجوسی بھی رات سو گیا۔ پڑھ کر دیکھیے امام نبہانی کو اشرف المعبد میں، اور علامہ امام غزالی کو پڑھیں مکاشفۃ القلوب میں، علامہ ابن جوزی کو پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیخ گھر میں جا کر رات سویا تو
تو اس نے دیکھا قیامت کا سما ہے اور مصطفیٰ جان رحمت محشر کے مجمع میں کھڑے ہیں اور آقا کے ساتھ لواء الحمد ہے اور ایک بہت بڑا محل حضور کے ساتھ ہے. وہ کہنے لگا حضور یہ محل کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے. وہ کہنے لگا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں. فرمایا تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو اس نے سیدہ سے پوچھا تھا کہ تیری سیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے، تو پوچھنے لگا تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے. پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ آقا مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں. فرمایا نہیں یہ محل تجھے نہیں ملے گا. صبح اٹھ کر سیدہ کو تلاش کرنے لگا، مجوسی کے گھر میں پہنچا، کہا کہ میں تمہیں جتنی قیمت مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہوں، ان سادات کو میرے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو. کہا کہ رات جس ذات نے تجھے اپنا دیدار عطا کیا ہے اسی ذات نے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر حضور نے وہ محل مجھے عطا کیا. نعرہ تکبیر، بولیے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، عظمت اہل بیت، رفت اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ حیدر. غریب اہل بیت میں سے نا، حضور کی سعادات میں سے آقا نے فرمایا ہے جو میری اہل بیت پہ احسان کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے عطا فرماؤں گا. تو یہ میرے آقا کی دوسری خصوصیت ہے، آقا کی اہل بیت کی، کہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں. تیسری خصوصیت سنیے، قیامت کے دن سارے نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے. قرآن فرماتا ہے فلا انساب بینہم، کوئی نسبی رشتہ باقی نہیں رہے گا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے منہ پھیر لے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گی. فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن حضور کی اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کا میرے ساتھ رشتہ قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا. کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. چوتھی خصوصیت سنیے میرے آقا کی اہل بیت کی، اور اہل بیت میں سے جن افراد کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، مولائے کائنات مولا علی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. میں ایک بات پوری تحقیق سے کر رہا ہوں، جتنے بھی معظم شخصیات ہیں ان کی اہل بیت ہیں. یاد رکھیے کسی کی اہل بیت کی محبت ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز نہیں ہے. کسی کی اہل بیت کی محبت ایمان کا لازمہ نہیں ہے، کسی کی اہل بیت کی محبت پر ایمان کا مدار نہیں ہے. لیکن آقا کی اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ جب تک حضور کی اہل بیت سے محبت نہ ہو رب ایمان ہی قبول نہیں فرماتا. یہ بھی میرے آقا کی اہل بیت کی خصوصیت ہے. بڑھ کر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنن الترمذی میں، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیوں تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے. ثم احبونی، پھر مجھ سے محبت کرو، لحب اللہ، کیوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. میں اللہ سے کا محبوب ہوں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرو. پھر فرمایا ثم احبوا اہل بیتی،
لحبی ایاہم، فرمایا اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن حسین سے